تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج تھی، ان میں ایک نام ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا پہلے ابو سلمہ کے نکاح میں تھی، اور جب مکہ میں مسلمانوں پر ظلم و ستم زیادہ ہوا تو جن لوگوں نے پہل مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی، ان چند لوگوں میں ابو سلمہ اور ام سلمہ کا نام بھی آتا ہے۔ حبشہ کے بادشاہ نے مسلمانوں کے ساتھ بڑی آسانی کا معاملہ کیا۔ جب مسلمانوں کو یہ خبر پہنچی کہ مکہ میں حضرت عمر بن خطاب اور حضرت حمزہ بن عبد المطلب ایمان لا چکے ہیں اور مسلمان بڑی سہولت میں ہیں، تو ام سلمہ اور ابو سلمہ نے مکہ سے حبشہ سے دوبارہ مکہ کی طرف ہجرت کی۔ جب یہاں پہنچے تو معاملہ برعکس تھا کہ مسلمانوں پر پہلے سے ظلم و ستم بڑھ چکا تھا۔ مسلمان پہلے سے زیادہ کفار کی ظلم کی چکی میں پس رہے تھے، اور پہلے سے زیادہ حالات وہ خراب ہو چکے تھے۔ اگرچہ مسلمان بھی قوت کے اعتبار سے بہتر ہو چکے تھے، لیکن کفار کا ظلم بھی دن بدن بڑھ رہا تھا، اور خاص طور پر ان مظلوم مسلمانوں پر کہ جن کا خاندان کمزور تھا اور وہ اپنے خاندانی اعتبار سے بدلہ نہیں لے سکتے تھے، ان پر کفار کا ظلم اور زیادہ تھا۔ ابو سلمہ نے ارادہ کیا کہ ہم کیوں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی اجازت دے دی ہے تو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کریں اور وہاں جا کر آزادی سے اپنے دین پر عمل کریں گے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ابو سلمہ نے میرے لیے ایک اونٹ تیار کیا، اور گود میں ایک بچہ تھا، اس بچے کے لیے کھانے پینے کا سامان لیا، اور ہم مکہ کے لوگوں سے چھپتے چھپاتے مدینہ کی طرف نکل رہے تھے کہ مکہ کے لوگوں کو اس بات کا علم ہو گیا کہ ابو سلمہ اپنی اہلیہ اور اپنے بچے کے ساتھ مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہا ہے۔ اب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو خاندان تھا وہ بنی مخزوم کہا جاتا تھا اسے، اور ان کے شوہر کے خاندان کو بنو عبد الاسد کہا جاتا تھا۔ اب مکہ کے جب بارڈر پر پہنچے اور نکلنے لگے تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو خاندان ہے وہ پہنچ گیا، اور ابو سلمہ سے یہ کہا کہ اگر آپ نے ہجرت کرنی ہے اور آپ اسلامی ملک میں جانا چاہتے ہیں تو آپ چلے جائیں، لیکن یہ جو بیٹی ہے یہ بیٹی ہماری ہے اور ہم اپنی بیٹی کو آپ کے ساتھ جانے کی اجازت نہیں دیتے۔ چنانچہ بنی مخزوم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لے لیا۔ ابو سلمہ اور ان کے گود میں بچہ رہ گیا، اور وہ بچہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے کر لیا گیا۔ شوہر کا خاندان
بنو عبد الاسد پہنچ گئے کہ یہ بچہ چونکہ ہمارا ہے، تو لہٰذا سلمہ کی گود سے بچہ لے لیا گیا، اور فرماتی ہے آنن فانن مجھ سے شوہر بھی جدا ہو گیا، گھر سے بھی بے گھر ہو گئی، اور بچہ بھی میری گود سے لے لیا گیا۔ لیکن دین پر استقامت دیکھیے اور اسلامی سلطنت میں جانے کے لیے دل میں شدت اور تڑپ دیکھیے کہ ابو سلمہ گھر چھوڑنے کے لیے تیار ہے، اور مکہ کے اندر ایک عالیشان گھر جو ہستا بستا گھر تھا اسے خالی چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ جاتے ہوئے شیرخوار بچہ وہ گود سے لے لیا گیا، اسے چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، اور اہلیہ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن دین سے پھرنے کے لیے تیار نہیں۔ مال جاتا ہے چلا جائے، اولاد سے جدائی ہوتی ہے ہو جائے، لیکن دین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چنانچہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ حضرت سلمہ کو ان کا خاندان لے گیا، بچے کو ابو سلمہ کا خاندان لے گیا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں ہر روز صبح کے وقت ابتح نامی ایک جگہ تھی وہاں آتی، وہاں سے وہ جگہ صحیح نظر آتی تھی جس جگہ پر میں اپنے بچے اور شوہر سے جدا ہوئی تھی۔ میں صبح کے وقت وہاں آ کر بیٹھتی، وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہا ہوتا اور میں اس منظر کو یاد کر رہی ہوتی، اور پورا دن میرا رونے میں گزر جاتا۔ 1 سال کا عرصہ میرا اس حالت میں گزرا کہ میں ہر روز صبح آ کر بیٹھتی اور شام تک اپنے بچے اور شوہر کو یاد کر کے روتی رہتی۔ یہ مسلمانوں پر ایک آزاد ریاست اور ایک ایسی سلطنت حاصل کرنے کے لیے تکلیفیں گزری ہیں جہاں پر مسلمان کھل کر اللہ کا نام لے سکیں۔